السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ سامعین کرام، صدر انجمن، مشفق اساتذہ کرام، محترم دوستو، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت لفظ کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع ہے علماء کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ جب بھی انسان ہدایت کو چھوڑ کر، روشنی کو چھوڑ کر تاریکی کی طرف مائل ہوا تو گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ پھر بھی اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہے اور اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرما کر انسانوں کو دلالت و گمراہی و دلالت و جہالت سے نکالتا ہے اور غیروں کے دروں پر جھکنے والوں کو ایک اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کا شعور عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، انبیاء اور رسول کا سلسلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منفتح ہو جاتا ہے، مگر اس انقطاع تسلسل کے بعد امت میں گمراہی، دلالت و جہالت کر لوٹ کر آنا عین ممکن تھا۔ اسی لیے محسن انسانیت علیہ السلام نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر امت پر ایک عظیم احسان کیا اور امت کو ہر شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، علماء کو انبیاء کا وارث قرار دے کر طبق علماء کے فضل و شرف کو واضح کیا اور سبعی حدوں میں رہ کر ان سے استفادہ کا بھرپور موقع عطا کیا۔ میرے بھائیوں، یہی علماء کی جماعت ہے جسے پوری کائنات پر فوقیت حاصل ہے، جن کی ذمہ داریاں نہایت بہت عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم تاریخ کی طرف نظر دوڑائے، تاریخ کی طرف دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصتی ہونے کے بعد مختلف فتنوں نے سر اٹھایا تو ان کا خاتمہ کرنے والے اللہ کی توفیق سے یہی علماء تھے۔ اگر وہ کبھی اس دین کی تصدیق کے لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پیدا کرتا ہے، کبھی خلق قرآن کے فتنے سے نپٹنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تشریف آوری ہوتی ہے، کبھی امت سے نیت کو بچانے کے لیے علامہ ثناء اللہ امرت شری کا ظہور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی علماء کی جماعت ہے جسے پوری کائنات پر فوقیت حاصل ہے۔ علماء کی جماعت کو کوئی کتنا ہی تصور نگاہوں سے دیکھے، کوئی کتنا ہی حقیر نگاہوں سے دیکھے، کوئی کتنا ہی بے اصول نگاہوں سے دیکھے، مگر اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کا مقام اونچا و اعلیٰ ہے۔ رب کائنات نے اپنے مقدس کتاب میں جگہ جگہ ارشاد فرما کر انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ انبیاء رسول کے بعد کوئی مقبول کا مقبول محبوب ہے تو ہی علماء ہے۔ اگر یہ اپنے ذمہ داریوں کو کم حقہ ادا کرے اور باعمل ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ کثرت سے خوف و خشیت رکھنے والوں کو مبعوث کرتے ہوئے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کی فضیلت پر کئی ایک حدیث سے بیان فرمائی ہے فضل العالم کا فضلی علی ادناکم۔ عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکۃ اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی دورها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، زمین، آسمان، حتیٰ کہ مخلوق چوٹی اپنے بل میں، مچھلی پانی میں لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتی ہے، اپنے اپنے انداز میں اپنے اندر میں رہ کر رحمت کی دعائیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج امت مختلف نجائز مسائل میں گرفتار نظر آ رہا ہے، سر پورے طور سے غالب نظر آ رہا ہے، ہر طرف تملق اور چاپلوسی کا دور دورہ ہے۔ مصلحین مفسدین کا تفریق تقریباً
ختم ہو رہا ہے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ ہمیں علماء کرام کی فضیلت کو جاننے اور ان کی عزت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.